الخامس فتهلك أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حبي وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن او کما قال تمام احباب محبت اور پیار سے مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک۔ محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے تمام احباب ذوق اور محبت سے بیک زباں کہیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ صدر محفل جگر گوشہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر خطیب بے مثال واعظ شیریں زبان لائق صد محبت و پیار حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب حافظہ اللہ، برادر محترم لائق صد عزت و اکرام حضرت علامہ مولانا زاہد اقبال میروی صاحب لا زالت فیوزہم القدسیہ، میرے دائیں میرے بائیں تشریف فرما مقتدر مشائخ اعظام علماء کرام، آستانہ عالیہ میرا شریف دے مدرس محترم، جامعہ حاضہ دے معلمین کرام، سعودیہ پارٹی NPCC اور بروالا دے جملہ باسیان و باشندگان، آج مورخہ 18 مارچ 2023 دارالعلوم جامعہ چشتیہ قمر الاسلام بروالا دے اندر سالانہ دستار فضیلت دے عظیم الشان فقید المثال اجتماع دے اندر بندہ ناچیز و خاکسار برادرم قاری محمد امتیاز میروی صاحب دے توسط نال راول پنڈی تو آکے تساں پائیاں نہیں بچیاں بزرگاں نہیں خدمت عالیہ وچ حاضرے، سارے میرے پرات میرے بچے بزرگ دعا کھو اللہ کسے نہ آیا خالی نہ موڑے، سارے چولیاں پر کے جاؤ۔ مہربانی بس اے مہربانی کرنی ہے، تھوڑا جہا بیدار ہو کے بہنا ہے، ٹھنڈے مجمع میں کل تقریر نہیں ہونی، بھول جانی ہے۔ قمر صاحب نہ اپنا مزاج ہے تے اسی با فقیر جا بندے ہاں تے بندے سانو او چاہیے ہونے جڑے کوئی نبی پاک دے نا تے کدے کدے تھوڑی بہت کوئی تمال شمال بھی پانی پوے تے پا لمن جی ٹھنڈے مجمع میرے کول تقریر نہیں ہوندی، اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو میرے پرا جینا بندہ بولنا نے تے موئے کدے نے بولے تے میں قبرستان وچ نہ نے آیا، جینیاں جاگنیاں سرکار نے نوکراں خطاب کرن آیا۔ اللہ تعالیٰ توانو عزتاں دے ہے، تسانا پلا کرے، توڑے پانڈیاں وچ بھی رحمتہ نازل ہومن، توڑے کرنیاں چھتاں تے بھی خدا دیاں برکتاں اترن۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بیٹھے ہومن ابو بکر کے ماننے والے،
بیٹھے ہومن عمر فاروق نال پیار کرن والے تھوڑا جہا چہرے کھلے ہونے چاہیے نے پھوڑی دی محفل نہیں اے جشن دستار فضیلت ہے بیٹھے ہومن عثمان و علی کے نام کے نعرے لگانے والے بیٹھے ہوں مہر علی کا لنگر کھانے والے بیٹھے ہومن داتا علی دے در تے جا کے حاضریاں دین والے بیٹھے ہومن میرا شریف والیاں نال پیار کرن والے بیٹھے ہومن خواجہ احمد مہروی اور فقیر عبداللہ دے نوکر اور بیٹھے ہومن ممتاز قادری نو چان والے بیٹھے ہومن بابے خادم نے نا دے نعرے لان والے تے چپ کر کے بہ رمن اوپر والے آلے ہو اے نہیں جی ہو سکتا ہیر کا ذکر آئے رانجا چپ کر جائے لیلا کا ذکر آئے مجنو چپ کر جائے سسی کا ذکر آئے پنو چپ کر جائے شیری کا ذکر آئے فرحات چپ کر جائے شمع کا ذکر آئے پروانہ چپ کر جائے پانی کا ذکر آئے مچھلی چپ کر جائے پھول کا ذکر آئے بلبل چپ کر جائے میں نو نہیں یہ پتا ضیاء المصطفیٰ صاحب کیڑا بولے گا اور کیڑا پروالے دے پتھرہ تے میرا جملہ رولے گا لیکن جڑا نہ بولے میں پوچھن دا حقدار ہوں بھئی وہ کس گل تے بولدا ہے میں بلا کے جاواں گا پروانے کے ذکر پہ شمع کے ذکر پہ اگر پروانہ چپ نہیں رہ سکتا تو محمد کے ذکر پہ دیوانہ بھی چپ نہیں رہ سکتا مہربانی جیندے رہو اے معیار قائم رہے تواڈے اٹھے اللہ تعالیٰ اٹھے رکھے یہ کسی دنیا دار کمینے کے آگے نہ اٹھے یہ خدا کے آگے اٹھے اور مصطفیٰ کے آگے اٹھے اے جا مولوی تو انو لوڑیا بھی نہیں لبنا بروالے آلے ہو جڑا تقریر بھی کرے گا دعا بھی دے گا ہاں میں تو انو پہلے آکھیا ہے ٹھنڈے مجمع میرے کو تقریر نہیں ہوندی گنگیاں نو سبحان اللہ نہیں چھٹی ڈوریاں نو چھٹی زنانیاں پچھے ماں دے بے ادباں نو چھٹی یارہ بیلیاں پچھے باپ دے گستاخاں نو چھٹی امام پچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے ادھے گلے کرنا لیا نو چھٹی باب خادم رضوی دے خلاف پراپے گنڈے کرنا لیا نو بھی چھٹی باقی تے سبحان اللہ بولو لیا مہربان کچھ جاگے شاگے تھائے ہو یا کونے ہو جاگے مہربانی کرے پلاو ہے ادھر تکو میں تقریر پڑھنی نہیں بھئی کان تے ہاتھ رکھاں تے پڑھ کے ٹور جاواں نا پڑھن نہیں ہونی مارے کول میں کرن آیا پڑھن تے کرن وچ بڑا فرق ہے سمجھدار بندے بیٹھے ہو یار ایک باری گج کے سبحان اللہ تے بولو مہربانی تسا نہیں اللہ تعالیٰ تسا کی بھی عزت دے اور برکتہ عطا فرمائے اور میں بڑا خوش ہویا اس دور افتادہ مقام تے ایڈیاں تسا رونقہ لائیاں اور ایک عظیم الشان ادارہ یہ آپ کے پرنسپل کو اور ان کے معاونین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور انہ دے متھے میں نو دس رہے ان کے ماما نے درود پڑھ کے دودھ پلائے ہائے اور حضرت علامہ مولانا گل محمد سیالوی دامت برکاتہم العالیہ اللہ انہ دا سایہ تا دیر افسانے سر تے قائم رکھے میرے مسلک دی ایک عظیم ہستی مسلک دا ایک عظیم نا اور ضیاء المصطفیٰ صاحب نو میں اجازت دیتی ہے میں کہ تسی بھی آج کل بڑے بڑے خطیب ہو ایسا کی پتہ ہے بڑیاں مشہوریاں بڑیاں رونقان اگر جانا ہے تو تسی چلے جاؤ مجھے فرمایا ایک ہی جملہ بولا کہنے لگے یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ گل محمد سیالوی صاحب اپنی سیٹ کور کر دیتی ہے اللہ دے فضل و کرم نال اور ایسا خوبصورت بچہ عطا کیتا ہے تو انو ایک باری ضیاء المصطفیٰ صاحب دا چہرہ تک ہوتے سبحان اللہ پڑھو تے کو اگلی گل کران تو سنا چاہ کے نہیں یار اس کی اگو چاہ اس کی چاہو اچھا توجہ رکھے میرے بھائی اور میرے دوستو قرآن پاک نہیں میں دو آیتاں پڑھیاں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قد انزلنا الیکم ذکر الرسولہ پکی بات ہے ہم نے ذکر نازل کیا ہے جو کہ رسول ہے دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لوگ سمجھتے ہیں قرآن ایک ہے جو آج جامعہ چشتیہ کے بچوں نے پڑھا ہے اور سر پہ دستار سجائی جانی ہے لیکن آج بھرے مجمع نے اندر ایک فکرہ بولن لگا قرآن ایک نہیں قرآن دو نے ایک قرآن لفظ ایک قرآن معنی ایک قرآن ساکت ایک قرآن ناطق
ایک وہ قرآن ہے جو قول ہے، ایک وہ قرآن ہے جو لفظ ہے، ایک قرآن منزل من اللہ ہے، ایک قرآن مرسل من اللہ ہے، ایک قرآن کتابوں کا سردار ہے، ایک قرآن رسولوں کا سردار ہے۔ بروالے آلے مرضی ہے بولو، نہیں مرضی نہ بولو، لیکن گل وڈی جے ایک وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، ایک قرآن کے پڑھنے والا صحابی کہلاتا ہے، ایک قرآن کی آیتیں کالی ہے، ایک قرآن کی زلفیں کالی ہے، ایک قرآن حافظ کے سینے میں ہے، ایک قرآن شہر مدینے میں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ بھی نازل ہوا ہے، یہ بھی نازل ہوا ہے۔ قسم لے لو میرے کول قرآن پاک نے اندر نبیاں دی ولادت دا ذکر ہے، یوم ولدا و یوم یموتو ولدتو و یوم اموتو، لیکن پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک اللہ نے محبوب کے لیے پیدا ہونے کی بات کہیں نہیں کہی۔ کسی جگہ دے فرمایا وما ارسلناک، ہائے 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 ہائے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کسی جگہ پہ فرمایا بعث فی الامیین رسولا، کسی جگہ پہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کسی جگہ پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں کسی جگہ پہ اپنے محبوب کا نہیں کیا، باقی نبیوں کا ذکر پیدائش کا موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن جو جامعہ چشتیہ کے طلباء نے پڑھا ہے وہ تو نازل ہوا ہے، لیکن او قرآن پیدا ہویا ہے، اس ملہ نو آکھاں گا ملہ جی نہیں نہیں، اگر ایک قرآن نازل ہویا ہے تو وہ بھی قرآن نازل ہویا ہے۔ آج علماء کرام بیٹھے ہیں تو تھوڑی بہت سر شروعی میں لا لینا، ایڈا بے سرا نہیں ہے تسی پریشان ہو۔ ہاں میرے جد امجد شہید تحریک آزادی پاکستان مولانا گلشیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی بڑی سر سونی سی، بڑی سر سونی سی، اور یہ حضرت صاحب جانتے ہیں مجھے بتا رہے تھے، اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ میری ان او صورت نہیں اور نہ ہی قمر صاحب والی ہے، بہرحال میری بھی کچھ تھوڑی جی ہے، تاں ہی کسے مینوں بلایا ہے، ایویں کوئی نہیں بلاندا کسے نوں۔ ہاں جی تو انہوں چنگا لگا یا نہ لگا، بہرحال کسے نوں لگا تاں ہی تھے آیا۔ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرماتے ہیں لوگ آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ پیرانا اپنا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور فرمائے اور انہاں دیاں قبر دیاں کنہ ٹھنیاں فرمائے۔ میرے پراؤ تے میرے دوستوں تے بچیوں تے میرے بزرگوں، میں حضور دی شان دا پہاڑ سٹن لگا، پہاڑ تراب سے لے کر انجرا تک پتھراں دا وزن گھٹی، اس جملے دا وزن زیادہ ہی بندہ برداشت کرے گا جدے موڈے ٹھیکن اور گوڈے ٹھیکن۔ جس بندے کو بدہضمی کی شکایت ہے وہ چلا جائے جا کے حاج مولا کھا لے، وہ یہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور کی شان کا جڑا میں ہون بولنے لگا، اللہ کرے تو میرے جملے دا وزن کرے۔ جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے ناڑو ہوندے، جنہ پیدا ہونا ہوئے انہاں دے ناڑو ہوندے، جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے ناڑو نہیں ہوندے۔ جنہ پیدا ہونا ہوئے انہاں نو دائیاں آ کے سرمے پواندیاں، تے جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے سرمے پائے ہوئے آندے۔ جنہ پیدا ہونا ہوئے انہاں نو آ کے دائیاں نوانیاں، تے جنہ نازل ہونا ہوئے وہ نہاتے تے توتے آندے، تے جنہ پیدا ہونا ہوئے دائیاں انہاں دے نا رکھ دیاں، تے جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے نا اتو آندے۔ اگر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ میرے اوپر آؤ تے میرے دوستو، ہاں تھوڑی جی میرے خیال ہے ہن سر لا لواں، ہے نا، مجمع بے ذوق پہ ہونا ہے تو میں سر لا لینا۔ ایک بات میں اکثر تقریر میں کہا کرتا ہوں اور دوست جو ہے وہ مجھ سے اس بات کی فرمائش کرتے ہیں، میں ہنا سنی بے سرا نہیں ہونا، سنی ہونا ہی ہو ہے جس نے نبیاں نال بھی سر چنگی ہوئے، ولیاں نال بھی چنگی ہوئے، صحابہ نال بھی سر چنگی ہوئے، اہل بیت نال بھی سر چنگی ہوئے۔ سنی ایک چاولہ نہیں پلیٹ نہیں خاطر انہاں نہیں محفل وچ نہیں جانا، جڑے حسین کا نام لیتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر کو بھونکتے ہیں، حضرت عمر کو بھونکتے ہیں اور حضرت ابو بکر کی افضلیت کے منکر ہے۔ نا
سنی حسین کا بھی نوکر ہے، صدیق اکبر کا بھی نوکر ہے، سنی حسن کا بھی نوکر ہے، اور حضرت عمر فاروق کا بھی نوکر ہے۔ ایک بار ذرا سینے کا زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے محبت سے سبحان اللہ بولتے۔ ہائے 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 گرامی قدر احباب، میرے تے تواڈے نبی نوں دائیاں دی کمی نہیں سی۔ میں پیدا ہویا سرگودے دے اندر، میری دائی سرگودے دی، تسی پیدا ہوئے ہو پروالا دے اندر، میں مثال دے رہے ہیں دائی پروالے دی، اور تواڈے چو کوئی پیدا ہویا ہے انجرے دے اندر، تراب دے اندر، انہاں دیاں دائیاں انجرے تراب دیاں ہو، تے کوئی پیدا ہویا ہے گاؤں دے اندر ادی دائی گاؤں والی، تے کوئی جمعہ شہر دے اندر ادی دائی گائنی ڈاکٹر۔ اللہ نو اپنے نبی وستی دائیاں دی تھوڑ کوئی نہیں سی، لیکن اللہ نے اپنے نبی وستی دائیاں آسمان تو بھیجیاں اور دنیا نو پیغام دیتا ہو، خبردار روے ہوئے پیدا نہیں جے ہویا ہے، نازل ہویا جے، نازل ہویا جے، نازل ہویا جے۔ قد انزلنا الیکم ذکر الرسول، اور ادھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے بھی نازل ہویا ہے تے او بھی نازل ہویا ہے۔ انزل جنزل انزالا فہو منزل وانزل جنزل انزالا فذاک منزل، لم ينزل لم ينزل لا ينزل لا ينزل لن ينزل لن ينزل، الامر منه انزل لتنزل لينزل لينزل، والنهي عنه لا تنزل لا تنزل لا ينزل لا ينزل، الظرف منه منزل منزلان منزلات۔ میں بھی اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر استاذ المناطق مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب دے سامنے اپنا فیض اکتساب کی۔ اللہ کریم تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ اگر ایک قرآن نازل ہویا ہے تے وہ بھی قرآن نازل ہویا ہے، اور جنہ پیدا ہونا ہوئے وہ جدوں جنت چو باہر آندن تے سائیں انہاں دے کپڑے بھی لوا لیندن، او درختاں دے پتیاں نال اپنا جسم ڈھانپ کے زمین تے آندن، تے جنہ نازل ہونا ہوئے تے جڑے مالک ہومنو مدینے چ بہ کے تے حسنین دے جوڑے جنت چو منگوا لیندے، مدینے دے اندر بہ کے حسن حسین دے جوڑے منگوا لیندے نے۔ انہاں دیاں دائیاں اتوں، انہاں دا نا اتوں، انہاں دا لباس اتوں، انہاں دا سب کچھ اتوں۔ اے جنت دے مالک گرامی قدر احباب، آج کچھ بندے میرے نبی پاک کی ماں اور باپ کے بارے میں بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ آدھے نبی پاک دی ماں باپ مسلمان نہیں ہے، میں کہا چل جنیاں اگر نبی پاک دے ماں باپ مسلمان نہیں نے تو دنیا تے کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا مسلمان ہوئے۔ او سارے جگ دے لوگاں دے ماں بیو دی شان ایک پاسے، نبی پاک دی والدہ تے والد دا مقام ایک پاس۔ میں نے ایک بندہ ملے آدھا ہے مولوی صاحب کوئی دلیل اس گل دی، میں کہا میں دلیل دینا، بچہ جمع ہندوانی دے گھر، مانا رکھ دیئے کاشی رام، بیٹا پیدا ہوئے عیسائی عورت دے گھر، مانا رکھ دیئے یوحنا مسیح، بیٹا پیدا ہوئے انگریز دے گھر، مانا رکھ دیئے رچرڈ نکسن ڈیوڈ، اوہی بچہ جدو بالغ ہون تو بعد مسلمان ہو جائے تے آوے جامعہ چشتیہ دے اندر تے مولوی صاحب آکھن کے تینوں تیرے کلمے دی مبارک ہوئے، لیکن نہ دس ہندو آکے گا میری ماں سی ہندوانی، انہیں نہ رکھے کاشی رام، تے جڑا عیسائی آکے گا میری ماں سی عیسین، انہیں نہ رکھے آئے میرا یوحنا مسیح، اور جڑا رچرڈ آکے گا میری ماں سی انگریزن، انہیں نہ رکھے رچرڈ اور نکسن۔ مولوی صاحب کمن کے تینوں تیرے کلمے دی مبارک ہوئے، لیکن اے نہ نہیں چل دے، ایک کافران دے رکھے ہوئے نانے۔ او بچہ بالغ ہون تو بعد مسلمان ہو جائے، ماں دا رکھے ہوئے نام بدلیا جانا ہے، رکھ میرے سر تے قرآن میں کلمہ پڑھ کے پیا کہنا واؤ میرے نبی دا نا کسے ہور نہیں رکھیا، میرے نبی دی ماں رکھیا ہوئے، ماں رکھیا ہوئے۔ تو جے کہنا ہے نبی پاک کی ماں مسلمان نہیں تھی، پھر جنا بن میرے نبی پاک دا نام بدل کے وکاؤ، اگر نا نہیں بدل سکنا ہے تو پھر مننا پویں گا کہ طیبہ جی تھا کوئی نہیں۔
ایک باری ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے نال مل کے بول لو تاکہ میں نو پتہ چلے کوئی بندہ گھروں ناراض ہو کے نہیں آیا جڑا بندہ گھروں وعدہ کر کے آیا ہے میں مولوی صاحب دا منہ تکن جا رہا میں بولنا چالنا کوئی نہیں او بندہ نہ بولے گھر والے کدھرے مارن نہیں باقیاں نال میری گل ہے سارا مجمع بولے طیبہ یہی تھا کوئی نہیں اے طیبہ یہی تھا کوئی نہیں او میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ سارا مجمع مل کے بولے میں فقرہ دیاں گا کلیجے ٹھرن گے اگر نہ ٹھرن تے پرنسپل نو دس کے جانا ہے مولوی صاحب کلیجہ نہیں ٹھارے آؤ اے طیبہ یہی تھا کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اللہ نے جڑا اپنے نبی دا نام رکھیا او احمد ہے تے جڑا ماں رکھیا او محمد ایک باری پھر بولو توجہ میری طرف رکھو مہمان آندے جاندے رہن گے انہاں نو رینجر لے کے نہیں آ رہی اے فوج دے کہن تے نہیں آ رہے انہاں نو پولیس لے کے نہیں آ رہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور ذرا مینوں ویکھو میں تواڈے رابطے نال تقریر کراں گا اللہ نے جڑا اپنے نبی دا نام رکھیا او احمد ہے تے جڑا ماں رکھیا او کیا بات ہے توڑی خاموشی دی میں صدقے تے قربان جاوا او بولو 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 اللہ تعالیٰ توڑی توانو بولن دی توفیق دے میں بولو گے تے میں بولاں گا تساں بولنا بند کر دیتا میرے کل تقریر نہیں ہوندی میں پہلے توانو دسا ہے اللہ نے جڑا رکھے ہے او احمد ہے تے جڑا ماں رکھے ہے او واہ 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 ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ میں نو پتا چلے تو انہوں گل سمجھ آئیے تے جس بندے دے ہاتھ نہ اٹھن نال اللہ مدد فرمائے اللہ نے جڑا رکھے ہے او احمد ہے تے جڑا ماں رکھے ہے او واہ 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 ہن فقرہ لو ایتھے ٹھنڈ پوے تے بولنا ہے اللہ نے جڑا رکھے ہے او قرآن وچ ایک واری آیا ہے تے جڑا ماں رکھے ہے او 4 واری آیا ہے جڑا اللہ نے رکھے ہے ایک واری آیا ہے تے جڑا ماں رکھے ہے قرآن دے اندر 4 واری آیا ہے ہن میرے سینے دے اندر او 4 آیتاں آ گئیاں اور میں نو ڈر رہے کدھر میں کدھر نہ پڑیاں رمضان دا مہینہ قریب آ گیا ہے تے کدھر سینے دا جنگلہ توڑ کے باہر نہ آ جاون او میں 4 آیتاں قرآن دیاں پڑھنا چاہنا اللہ کریم فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل دوسری آیت اللہ کریم فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله تیسری آیت اللہ کریم فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد چوتھی آیت بچے نو یاد ہے ما کان محمدون أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم پھر مل کے بولو تے گج کے بولو طیبہ یہی تھا کوئی نہیں طیبہ یہی تھا کوئی نہیں او میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں سارے جگ وچ اللہ نے جڑا رکھیا او ایک واری آیا ہے تے جڑا ماں رکھیا او ہائے ہائے ہائے
فکرہ لے میرے جوڑے ہتھاں دی لج رکھی میرا فکرہ اس کن چھپا کے کڈی نہیں ایتھے لکھ کے جائیں اللہ نے جڑا رکھے ہیں وہ کلمے چ پڑھنا جائز نہیں تے جڑا ماں رکھے ہیں وہ کلمے چ پڑھنا واجب ہے پھر کہنا میرے نال طیبہ جئی اے طیبہ جئی تھا کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں حضرت عباد بن عبد الصمد روایت کرتے نے حضرت انس نے آپ نو دعوت دیتی کہ آؤ 2 4 5 پیر بھائی میرے گھروں کھانا کھا کے جاؤ حضرت عباد بن عبد الصمد کہنے نے میں 4 5 پیر بھائیاں نو نال لے آؤ تے میں انس دے گھر چلا گیا تے انس نے اپنی نوکرانی نو بلایا تے بلا کے فرمایا دسترخوان لے آؤ تے انہیں دسترخوان پایا تے انس کہنے نے کپڑا بھی لے آؤ رومال بھی لے آؤ تے جو ہی کپڑا سامنے آیا تے وہ میلا سی تے جناب انس نے کپڑا اٹھایا محدثین نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے نال تندور پہ جلدا سی او دے اندر جا کے کپڑا سٹ چونے آؤ تے حضرت عباد کہندے نے اساں سارے رل کے انس نو آ کے ایک ایک کیتا جے آپ نے فرمایا تساں تکیا نہیں میلا سی تساں تکیا نہیں میلا سی اسا کے بالکل ویکھیا ہے لیکن چیز میلی ہوئے تے انہوں دھویا جانا ہے پانی جیسی تساں دھوتا کیوں نہیں آپ نے فرمایا انہوں تندور وچ سٹے ہی تائیں تاکہ دھل جائے صاف ہو جائے اسی بڑے حیران ہویا سا کہ اگتے ہر چیز نو جلانی ہے تھوڑی دیر بعد حضرت انس اٹھے اور انہوں نے تندور وچ جھانکیا اور وہ کپڑا باہر کڈیا محدثین نے جڑا جملہ بولیا ایتھے لکھ کے جائیں اور کلیجے نو اٹھانی آپ فرماتے نے انہوں نے کڈیا فخرجا کأنہ اللبن باہر کڈیا ایویں چٹا سی جویں دودھ سفید ہوندا ہے اسا کیا انس ما ہاذا ایک ایویں انہاں کیا ہاذا مندیل اے رومال اور سرکار دو عالم ایک باری میرے گھر آئے آپ نے اس رومال نال اپنا ہاتھ صاف فرمایا او دن گزرے تے اج دا دن آیا ہے اسی انہوں اگ وچ سٹ دیاں انہوں اگ نہیں جلاندی ایتھے میرے کولو فکر آلا ہے میں کہنا وا جس رومال نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں دنیا دی اگ نہیں جلا سکتی تے جس آمنہ دے پتن دے اندر میرے نبی 9 مہینے آئے انہوں دوزخ دی اگ میں جلا سکتی ہے اے طیبہ جئی تھا کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اے بھی قرآن ہے او بھی قرآن ہے اے بھی نازل ہویا ہے او بھی نازل ہویا ہے اس قرآن نے ادا تعارف کروایا ہے اس قرآن نے ادا تعارف کروایا ہے اے قرآن کہنا ہے قد انزلنا الیکم ذکر الرسول تے مدینے والا قرآن کہنا ہے اشراف امتی حملت القرآن میری امت تے سب تو زیادہ عزت دار بندے او ہون گے جڑے اللہ دا قرآن پڑھن گے اس قرآن نے اس قرآن دا تعارف کروایا ہے اللہ کریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اس قرآن نے اس قرآن دا تعارف کروایا ہے سرکار فرماتے ہیں من حفظ القرآن وعمل بھی البسا والدہ تاج یوم القیامہ جس نے قرآن پڑھیا حفظ کرن تو بعد ادھے حرام نو حرام جانیا ادھے حلال نو حلال جانیا سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت والے دن ادھے ماں باپ دے سر تے تاج سجائے گا سورج دی روشنی گھٹ ہوئے گی ماں باپ دے تاج دی روشنی زیادہ ہوئے گی
اس قرآن نے اس قرآن دا تعارف کروایا ہے، اس قرآن نے اس قرآن دا تعارف کروایا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے اے قرآن نازل ہویا ہے، او قرآن پیدا ہویا ہے، انہوں میں ہاتھ بن کے آکھاں گا نہیں جنیا، اگر اے قرآن نازل ہویا ہے تے مننا پویں گا او بھی قرآن نازل ہویا ہے۔ پھر میں تاں ہی کہنا ڈٹھے ور کو قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقائیں اصیلی چور ڈٹھا، کوئی نور آنکھے کوئی بشر آنکھے، جہان وچے ہو شور ڈٹھا، او اللہ والیاں گلی مکا چھوڑی، او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ شاعر کہندہ شداں مداں اے زبراں زیراں اے شان تیری وچیاں یا آما لوکاں اے خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان وائیوں۔ مدرسیاں نال نا انصافی نہیں کرنی، میں چھوٹا منہ بڑی گل کر کے جا رہا ہوں۔ وہ مسجداں خدا دے باغ نے تے مدرسے مصطفیٰ دے باغ نے، مسجداں نو آباد کرن والیاں نال خدا راضی ہوندا ہے تے مدرسیاں نو آباد کرن والیاں نال مصطفیٰ راضی ہوندا ہے۔ مسجد دے اندر خدا دے مہمان آنے تے مدرسے دے اندر مصطفیٰ دے مہمان آنے۔ آج مدرسیاں نال نا انصافی ہو رہی ہے، مدرسیاں دے بچیاں نو محروم رکھیا جا رہا ہے۔ وہ دو بچے نے، ایک باپ دے بیٹے نے، دوہاں بچیاں دیاں عمرہ 6-6 سال نے، ایک بچے نو باپ نے مدرسے دے اندر بھیجے آؤ، دوے بچے نو باپ نے سکول دے اندر بھیجے آؤ، تے سکول دے ٹیچر نے بچے نو آکھیا میرا پتر رجسٹریشن فیس 10,000 اور داخلہ فیس 5,000 اور ماہانہ فیس 7,000، اگر یونیفارم لینا ہی تے 3,000 علیحدہ ہوئیں گا، اور اگر کتاباں بھی سکول چو لینیاں نہیں تے 5,500 کتاباں دا وکراؤ، اور اگر اتھے ہی رہنا ہی تے کھانے تے رہائش دے 15,000 روپیہ سی مہینے بھی بعد لینے آؤ۔ میرے بھائیو پیسیاں تے پیسے، پیسیاں تے پیسے تے جڑا مدرسے دے اندر طالب علم گیا آؤ، قاری صاحب نے آکھیا میرا پتر کوئی خاص رجسٹریشن نہیں، کوئی خاص داخلہ نہیں، تے اے سفید کپڑے تیری اے یونیفارم ہے، امامہ پا کے آ جائیں، تے جتھے تک رہائش دا تعلق ہے، کھانے پینے دا تعلق، تیری رہائش بھی فری ہے، تیرا کھانا بھی فری ہے، تے جتھے تک کتاب دی گل ہے تینوں قاعدہ بھی فری دیاں گے، قرآن بھی فری دیاں گے۔ لوگ مدرسے دے اندر آنے آ کے ساڑھے کول پوچھ دیں کتنے سال دا کورس ہے، اسی آدھے 8 سال دا کورس ہے، آدھے توبہ 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 اتنا لمبا۔ میں کہ اس وچ فقہ بھی ہے، اس وچ منطق بھی ہے، اس وچ اصول حدیث ہے، اس وچ تفسیر ہے، اس دے اندر قرات ہے، اس دے اندر منطق ہے، اس دے اندر فلسفہ ہے، اس دے اندر فارسی ہے، بہت ساری کتاباں۔ اور نہیں مولوی صاحب توبہ توبہ اتنا لمبا کورس۔ اوے میرے بھائیو اور میرے دوستو، جڑا سکول دے اندر گیا نا تکو او بھی اس سے پیو نہ پتر ہے، تے جڑا مدرسے چ گیا او بھی اس سے پیو نہ پتر ہے۔ 4 سالاں بعد انہاں دوہاں بچیاں نال میری ملاقات ہوئی، میں 4 سالاں تو بعد انہاں دوہاں بچیاں نو بلایا، میں کہا سکول والے نو میرا پتر توں کے پڑھے ہوئے؟ آدھا مولوی صاحب میں 4 کلاساں پڑھ لیاں، تے جڑا انہوں میں کاغذ دیتا، میں کہا اپنا تے اپنے پیو دا نام لکھ کے دے، بچہ چنگے طریقے نال اپنا تے اپنے باپ دا میں نو نام لکھ کے نہ دے سکے آؤ، تے جڑا مدرسے گیا سی میں 4 سال بعد انہوں بلایا، میں کہا میرا پتر توں کے پڑھے ہوئے؟ آدھا مولوی صاحب اللہ دے فضل اور
کرم نال 7 منزلہ 14 سجدے اور 30 سپارے 6666 آیتاں 858 رکوع 1777 مداں اور 1874 شدہ اور 3,21,250 الفاظ اللہ نے مینوں سینے دے اندر قرآن دے عطا فرما چھوڑے ہن مینوں دس او افضل ہے یا اے افضل ہے جڑا اپنے ماں تے اپنے باپ اور اپنا نام ٹھیک نہیں لکھ سکتا اور دوسری طرف قرآن دا حافظ ہے اوے میں تینوں کہ سنا تو کہ جاندا انہاں حافظ قرآن دیاں شاناں او تیرا بچہ جڑا سکول دے اندر پڑھدا ہے او راتی ماں کہندا ہے ماں میرے کپڑے استری کر کے سویں تے ماں جب تک اودے کپڑے استری نہ کرے ماں نوں نیندراں نہیں آندیاں او اے بچے انہاں نوں استری تے دور دی گل ہے انہاں نوں 6 دنوں بعد کپڑے دھون واسطے صابن بھی نہیں ملدا او جڑا سکول پڑھن والا بچہ ہے انہوں ماں تھلے نہیں سون دیندی اپنے سینے تے سلاندی ہے جس سکول دے اندر پڑھدا ہے اگر بجلی چلی جائے یو پی ایس دا انتظام یو پی ایس نہ ہوے جنریٹر دا انتظام اور سکولاں دے اندر اے سی تک دیاں سہولیات انہاں بچیاں نوں دتیاں جاندیاں لیکن اللہ تینوں کدے توفیق دے تے مدرسے دیاں کھڑکیاں چوں جھانک کے ویکھی انہاں نوں گرمیاں دی نہ پرواہ نہ سردیاں دی پروائی پسینے نال جسم شرابور نہ مچھراں دی پروائی اوے ننگے فرشاں تے لیٹ کے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے او ایک طرف تیرا سکولی طالب علم ہے جڑا ماں نوں راتی کہہ کے سوندا ہے اماں میں ناشتے چ اے وی لینا ہے تے ماں اودے دسترخوان تے بریڈ وی مکھن وی چاہ وی پراٹھا وی دہی وی پتہ نہیں کتنے کھانے رکھ دیے تے دوپہر دے ٹائم بچہ کہندا ہے اماں میں لنچ وچ اے وی لے کے جانا ہے اے وی لے کے جانا ہے اے وی لے کے جانا ہے تے ماں نالے بچے دا متھا چوم دیے نالے لنچ دے اندر چیزاں انہوں نال سکول دے اندر بھیج دیے تے اللہ کدے تینوں توفیق دیویں تے انہاں مدرسے دیاں کھڑکیاں جان کے ویکھی اے بچے صبح ناشتہ کڑی شے نال کر دے نے اوے پتلیاں چاواں دے اندر رس ڈوب کے کھانے بڑے اوکھے نہیں دوپہر دے ٹائم ایک کھانے نہیں شام دے ٹائم جا کے ویکھینا نال بے کے کھانے نہیں لیکن رکھ میرے سر تے قرآن میں کلمہ پڑھ کے علماء کرام دے سامنے ہوش و حواس نال کہہ رہے ہیں واؤ تیرے سکول پڑھن والے بچے دے پراٹھے نو فرشتے ویکھدے بھی نہیں اور انہاں دیاں سکیاں رکیاں روٹیاں نو نہ فرشتے ویکھدے نے بلکہ خدا دا بھی سلام آندا ہے مصطفیٰ دا بھی سلام آندا ہے خدا دا بھی سلام آندا ہے تے مصطفیٰ دا بھی سلام آندا ہے مینوں عام بنیاں تے کوئی گلا نہیں مینوں انہاں تے گلا ہے جنہاں دے بچے ادھا کھاندن ادھا ضائع کر دین انہاں کول 20 کلو دا آٹے دا گٹو انہاں مدرسیاں وستی کوئی نہیں اتنیاں گراجاں وچ بیوی دی گڈی وکھری بچی دی گڈی وکھری اپنی گڈی وکھری لیکن انہاں مدرسے دے طالب علم وستی او دے کول ایک 4 پائی سون وستی کوئی نہیں او مینوں انہاں تے گلا ہے جنہاں دے پڑولیاں دے اندر پنجاب دے علاقے دے اندر 400 من گندم محفوظ ہے لیکن مدرسے دے طالب علم نو دین وستی زمیندار تیار نہیں ہن میں تینوں کہ دساں ہن زمیندار نو آکھیا جائے تیری کڑک پہلے سال نالوں زیادہ ہوئی ہے او اگوں ہس کے کہندا مولوی صاحب کھاد دا کمال ہے اے میرے چنگے بیج دا کمال ہے اے میرے ٹائم نال پانی لاؤن دا کمال ہے جس دکاندار نو آکھیا جائے تیری پہلے سال نالوں سیل چگی ہے وہ کہندا مولوی صاحب میری لوکیشن دا کمال ہے نا اے میرے اخلاق تے ڈیلنگ دا کمال ہے اعلی مکان سے آواز آتی ہے نمک حرام نہ بن یہ تیری لوکیشن کا کمال نہیں ہے یہ تیری کھاد کا کمال نہیں ہے میری رحمت کا کمال ہے میرے فضل کا کمال ہے أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آواز آتی ہے
او زمیندارا تو تے کنک دا دانا سٹ کے آ گیا سے تینوں یہ بھی نہیں میں پتا میں سدھا سٹ کے آیا یا پٹھا سٹ کے آیا تو راتی سو گیا ہے ساڑی قدرت دے ہتھا نے اس دانے نو پہلے سدھا کیتا ہے پھر ادھے چو کمپل کڈی ہے پھر تنا کڈے ہے پھر تنے نال خوشے لائے نے خوشیاں دیاں جیبانو دانیاں نال تو نہیں بھریا میں بھریا ہے میں بھریا ہے اے سپیاں اندر اے موتی کر داؤ اے سپیاں اندر موتی کر داؤ اے رب کے قطرہ پانی اے شکمہ وچوں اے باہر آوے اے صورت بھی ویرانی بڑے بڑے امیر زادے ادھر تکو بڑے بڑے امیر زادے جنہ دیاں الماریاں دے اندر تری کپڑیاں دے جوڑے گرمیاں دا لباس وکھرا سردیاں دا لباس وکھرا لیکن اگر اس چودری نو آکھیا جائے انہاں بچیاں وسطیق تھان کپڑیاں دا بیچ دے او دے متھے تے وٹ آ جاندا ہے اے ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی پورے پنجاب بھی جاندن میں بھی تواڈی دعا نال اپنے ماں باپ دی دعا دا صدقہ پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکراں نو سرکار دا پیغام دین جانا اور میں اس لمحے جو گزرے ہوں میں مدرسہ چلایا ہے میں نو پتہ ہے مدرسے وسطی چندہ لینا کتنا اوکھا کم میں وہ بڑے بڑے زمیندار تے بڑے بڑے چنگے سلام دعا لین والے مولوی صاحب نو ویکھن تے گلی دا موڑ بدل لیندن کدھرے پیسے نہ منگ لوے کدھرے ساڑھے کولو مدرسے دا چندہ نہ منگ لوے میں جاندہ ہوں کتنا اوکھا کم میں اور خاص طور تے اس مہنگائی دے زمانے دے اندر میں تینوں کیویں دساں کیویں مدرسیاں نال نا انصافی ہو رہی ہے کیویں مدرسیاں دے بچیاں نو محروم رکھیا جا رہا ہے ایک بندے نو جگہ ملی مدرسے واسطی اور انہیں پروگرام رکھیا کہ مولوی صاحب آمن علماء آمن مشائخ آمن سنگ بنیاد دی تقریب سجائیے اور انہیں دعوت نامہ بڑھوایا اور دعوت نامہ بڑھوا کے علاقے دے چودری کھل گیا راجے ملک کھل گیا تے راجہ صاحب نو کہندا ہے 2 کنال جگہ مدرسے وسطی میں نہیں ہے سنگ بنیاد دا پروگرام ہے علماء آ رہے ہیں پروگرام کرانا ہے تے میں تواڈی خدمت دے اندر دعوت نامہ لے کے آیا تساں وی آنا ہے اوے چودھری جو ہی ویکھے گا آکھے گا ہن پتہ چلیا مولوی صاحب چندہ کرنا چاہندے ہو چندہ کرن دا پروگرام ہے انج دسو نا اگے اور مدرسے تھوڑے تساں اے مدرسہ بنانا سی اوہی مولوی صاحب گئے انہاں کیا مسجد دے نال والا پلاٹ پیا سی مسجد دی توسیع دی لوڑ سی اسا مسجد دا سنگ بنیاد رکھنا ہے تساں وی آنا ہے اپنے دوستاں نو وی نال لے کے آنا ہے تے ملک چودھری ویکھ کے آکھے گا اچھا انج دسو مولوی صاحب اے چندہ منگن دا پروگرام ہے اور مسجداں تھوڑیاں جے تسی اور مسجد بنانا چاہندے ہو اور مدرسے تے تواڈے کولوں آباد نہیں ہوندے تسی اے مدرسہ آباد کرنا چاہندے ہو اوہی چودھری اوہی ملک تے اوہی راجہ 3 مہینے آباد آیا انہیں آکے اپنی پراڈو دی بریک لائی مدرسے دے سامنے مولوی صاحب نو کہندا السلام علیکم جی وعلیکم السلام مینوں جاننے ہو تانوں کون نہیں جاننا ملک صاحب تانوں سارے جاننے میں دکان لئیے میرا شریف دے اندر میں دکان لئیے ٹمن دے اندر میں دکان لئیے ملتان خورد دے اندر آپ کو بھی آنا ہے اپنے مدرسے دے طالب علمانوں بھی لے آنا ہے مولوی صاحب اے نہیں آکھنا میں جدوں دعوت نامہ لے کے گیا سا تے تو میں نو کے جواب دیتا سی مولوی صاحب نے آپ کو بھی چل پینا ہے اپنے وی بچے نال لے کے جانا ہے تے قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے تے قرآن پڑھ کے جدوں بچے تھک جاون تے ملک آ کے کان وچ کہندا ہے حالے کھانا لیٹے سورۃ رحمان اور پڑھاؤ سورت رحمان پڑھان تو بعد پھر آ گیا چودھری کان وچ آ کے کہندا ہے اجے کھانا لیٹے تھوڑا جہا درود پاک پڑھاؤ دروداں تے درود تے کلاماں تے کلاماں تے قرآن دیاں تلاوتاں تے تلاوتاں میں کہ کمائیاں دکان دیاں تو کھانیاں نے میرے بچیاں نہیں کھانیاں لیکن برکت دیاں دعاواں میرے بچے پہ کر دے نے اوہی بندہ
چند مہینے بعد پھر آ گیا تے مولوی صاحب نو کہنا مولوی صاحب مینوں جان دیو نہ پہلے ختم تے آئے سو میرا پہلے ایک مکان سی تلاگنگ دے اندر میں دوسرا مکان خریدے آپوں بھی آنا ہے اپنے بچیاں نو بھی نال لے کے آنا ہے مولوی صاحب اے نہیں آکھنا تو اوتر نہ کھتر نہ تیرا اگا نہ تیرا پچاؤ نہ تیرا بھانجا نہ تیرا بتیجاؤ نہ تیرا پوترا تے نہ کوئی دوترا تینو کڑی لوڑ ہے ایک دکان تو دوئی دکان بڑھان دی تینو کڑی لوڑ ہے ایک مکان تو دوہا مکان بڑھان دی میرے کول فکرہ لو تمام احباب ذرا مینو ویکھو گے تے میں گل کراں گا ایویں میرے کول گل نہیں جاندی اگر ایتھے ٹھنڈ پوے تے بولنا باقی تہاڈی مرضی ہے بخیلا نال میری گل نہیں میں سخیاں دے ویڑے آیا اے او سرزمین ہے جنہیں میرے ملک نو باب خادم رضوی جیسا جری انسان عطا فرمایا ہے اے او سرزمین ہے اے تابعداران دی سرزمین ہے اے اٹک دی سرزمین اس علاقے دی سرزمین اے نبی دے وفاداران دی سرزمین ہے اے پاکستان دے بھی تابعدار نے اے ملک دے بھی تابعدار نے او ملک جی چودھری جی راجہ جی تسی ایک دکان تو دوئی دکان بڑھاؤ ایک مکان تو دوہا مکان لو ایک جائیداد تو دوئی جائیداد لو ایک زمین تو دوئی زمین بڑھاؤ اگر اسی تنگ نظر نہیں ہونے آؤ تے ساڑھے مسجد تے مدرسے دے معاملے تو کیوں تنگ نظر ہونا ہے ہم نہیں ہوتے ہیں تنگ نظر کہتے ہیں مدرسوں نے دیا کیا ہے مولوی صاحب کیا دیا ہمیں مدرسوں نے میں کہا دے کے سکنے ہیں اسی تے تیری زکاة لینا لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم آپ سے مال نہیں مانگتے ہم مال کا میل مانگتے پتہ نہیں تسی کتھے بیٹھے ہو میں نے کوئی نہیں پتا میں نے تسی کتھے بیٹھے ہو ہم مال نہیں مانگتے مال کا میل مانگتے اسی یہ نہیں آخ دیاں بیوی دیاں چوڑیاں دے اسی یہ نہیں آخ دیاں بیٹی دے جھمکے آن کے دے اسی یہ نہیں آخ دیاں بیوی دا بریسلٹ سونے دا آن کے دے اسی آخ دیاں نہیں مال کول رکھ مال کا میل ہمیں دے دے ہم تجھے 2 سالوں کے بعد 5 بچے قرآن کے حافظ دے دے گے اسی کون ہونے ہوں تینوں کچھ دین والے اسی تے آپ زکاة لین والے صدقے خیرات لے کے بچیاں کھلان والے اسی کون ہونے ہیں لیکن ایک گل یاد رکھ تینوں او کچھ بھینا بھائیاں نے نہیں دیتا جڑا تینوں مدرسیاں نے عطا فرمایا ہے اوہ 2 بھائی بمن ایک دوے دا گلا کر دینے بھینا ایک دوے دا گلا کر دیا نہیں رشتہ دار ایک دوے دا گلا کر دینی لیکن تو انہاں نو دیویں تاویں جزاک اللہ ناویں دیویں تاویں جزاک اللہ اسی کون ہونے ہیں تینوں دین والے لیکن ایک گل یاد رکھ تو انہاں نو بڑی عید تے بیل دا چمڑا بھیجے آئے تے انہاں تینوں سال بعد 5 بچے قرآن دے حافظ عطا کیتے نے تو انہاں نو فطرانہ بھیجے آئے انہاں تینوں مسجد آباد کرن والا امام عطا کیتا ہے اور تو انہاں نو 2000 روپیہ زکاة بھیجیے انہاں تینوں ممبر تے بہ کے واز سنان والا خطیب عطا فرمایا ہے اوہ ایتے چھوٹیاں گلاں نے میں تینوں تھوڑا جہا تاریخ دیاں جھروکیاں چ لے جاواں بغداد دیاں گلیاں نے جعفر بن منصور دا زمانہ ہے میرے نبی دے دین دے اندر سرکار دے دین دے اندر ترمیم کرن دی کوشش ہوئی تے مقابلے دے اندر کوئی جگیردار نہیں آیا کوئی رئیس نہیں آیا کوئی زمیندار نہیں آیا تاریخ دیاں کتاباں دستیاں نے کہ عبداللہ بن مسعود دے مدرسے دے اندر پڑھن والا امام ابو حنیفہ سامنے آیا جدا جنازہ جیل چو اٹھ گیا لیکن دین تے سودا بازی نہیں فرمائی فتنہ خلق قرآن دا ٹیب آیا تے احمد بن حنبل نے اپنی ننگی پیٹ تے کوڑے کھا دے اور جہانگیر نے ہندوستان پاکستان دے اندر جدو نبی پاک دے دین نو چھڑیا تے مقابلے دے اندر کوئی ملک نہیں آیا کوئی چودھری نہیں آیا کوئی راجہ نہیں آیا پروالے والے ہو خدا دی قسم ہے بو علی قلندر دے مدرسے دے اندر پڑھن والا مجدد الفسانی آیا شیخ احمد سرہندی آیا غلام احمد قادیانی نے جدو نبوت دا دعویٰ کیتا تے علاقیاں دے علاقے دے پیروکار ہوئے تے سیلاب آ گیا قریب سی کہ ادا سلاب سارے عالم اسلام نو بہا کے لے جائے تے مقابلے دے اندر کوئی اور نہیں آیا اے پاکستان انگا دے مدرسے دے اندر پڑھن والا تاجدار گولڑا پیر مہر علی آیا مہر علی آیا اے تسی نہیں پہ بول دے ہو اے گولڑے دا لنگر پیا واللہ ہے چلو میں تھوڑا جہاں اور بلا دے وہاں کہ ہووے خیر نصیبان دی ہووے خیر
نصیباں دی رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی غریباں دی جنہ جنہ دی بنی ہے ہاتھ اٹھاؤ جنہ دی نہیں بنی ہو ہاتھ لے رکھو گل بن گئی غریباں دی گل بن گئی غریباں دی بابا جی لگدا پیا کہ تسی ایویں پانی نہیں پہ پلانے ہو تانوں کولڑے نال کوئی خاص رشتہ ہے اللہ تواڈے دوتریاں تے پوتریاں نوں وی نبی دا نوکر بنائے اے شعر میں صرف تواڈے واسطے پڑھنا چاہنا ہوں پیر صاحب فرماندے نے کہ علم نشرح دا سینہ او جڑے انجرے بیٹھے تسی بھی سبحان اللہ بولو علم نشرح دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر سڑی ٹھار مدینہ پر سڑی ٹھار مدینہ او گج کے بولو سڑی ٹھار مدینہ سڑی ٹھار مدینہ ہووے خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی بابے خادم دی گل بنی ہے نہیں بنی ممتاز قادری دی گل بنی ہے یا نہیں بنی اے شب معراج میں لاہور دے اندر سب تو بڑی مسجد دے اندر خطاب کر کے آیا ہوں اور اے چند دن پہلے تیرے ملک دا ایک صدر رہے آئی 9 سال صدر رہے آئی اور او مکہ لہرا کے کہندا سی میری وردی دے اندر میری جان ہے اگر وردی میں لا دیتی تے میں کوئی نہیں رہنا انہیں وردی نہیں لائی او 9 سال پاکستان دے سیاہ سفید دا مالک رہے آئی کراچی دے ایک جگہ تے ادا جنازہ ہویا ہے اور فوج نے پولیس نے آئی ڈی کارڈ ویک کے تے جنازے دی اجازت دیتی ہے ایک سنتری پولیس والا ادھر ایک گارڈ ادھر ایک ادھر اور پہریاں دے اندر چند بندیاں نے جلدی جلدی جنازہ پڑھ کے اودی قبر دا نشان مٹایا آئی اے او بادشاہی میں نہ نہیں لینا تسی سمجھ گئے ہو جڑا مکہ لہرا کے کہندا سی میری کرسی نو کسی چیز دی کمی نہیں میری کرسی نو کوئی آفت نہیں میری کرسی نو کوئی زوال نہیں جنازہ چند بندیاں نے پڑھ کے اودی قبر دا نشان مٹایا آئی 9 سال ملک دے سیاہ سفید دا مالک رہا ہے اور خدا دی قسم ہے بابے خادم رضوی دا جنازہ دنیا نے میں کیا ہے اور بڑے بڑے بادشاہاں نے انگلیاں دنت لے رکھ لیاں اور لاہور دیاں فضاواں ہواواں جو کوئی آواز آ رہی سی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے 28 فروری ممتاز قادری کا یوم شہادت گوانڈی بھی نہیں سمجھانتے میرا گھر ہے سات خبر وہاں ایک گلی میں دوسری گلی کا پتہ نہیں میں ڈر کے جانا بھی نہ گڈی نہ کہنے کے جاواں تے راہ نہیں نکلنا اتھوں یقین جانو گوانڈی بھی نہیں سمجھانتے بھی تھے کو پلسیا رہنا ہے لیکن کوہسار مارکیٹ کی یکبستہ فضاؤں میں جدو اس نے پوری میگزین لائی نا آئے آئے تے آ گئے صحافیوں نے آکھیا کیوں مارے آئی وہ زاکیہ گستاخ تھا اور میں نے سنا ہے گستاخ کی ایک ہی سزا ہے ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا کیا بات ہے میرا پتر کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا کروڑوں لوگوں کے جس دن اس کی پہلی پیشی تھی راول پنڈی اسلام آباد کچہری میں پھلا علیہ کل پھل مک گئے اے علماء بیٹھیں اے مشائخ بیٹھیں یقین جانو پوری دنیا کا قانون ہے کسی بھی اگر ہائی پروفائل بندے کو ذاتی گارڈ قتل کر دے ساتھ والے پہ لازم ہے اس کو فائر مار کے مار دینا اس پہ پرچہ اگر ہوگا بھی صحیح تو بڑا مائنر پرچہ ہوگا چھوٹ جائے گا یہ قانون ہے تے جدو ممتاز قادری پوری میگزین لائی نا تے صحافیاں آ کے دوئے پلسیاں نو آ کے تسی کتھے سو مہربانی تواڈی مہربانی میں کچھ نہ آکھ سکدا ہن تواڈی مرضی یہ بولو نہ بولو چٹا میرے کو
چٹا میرے کو فرمائش دیاں بھی آئیاں پہ ادھر تے میں ہلے ٹریا ہی نہیں ہاں میں تھوڑا جہا تانوں ٹیسٹر لا کے چیک کرنا چاہنا بھئی کرنٹ بھی آ رہا ہے یا ایویں میں شور پایا الیکٹریشن بھی بلاؤ نا ادھر الیکٹریشن بھی بلاؤ تو وہ پہلے جا کے ٹیسٹر لا کے چیک کرتا ہے بھی کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کرنٹ آ رہا ہوئے تے اگی گل کرتا ہے نہیں تے پہلے میٹر والے پاسے جاندا ہے بھئی کرنٹ کیوں نہیں آ رہا تے میں بھی ہن فکرہ بول کے چیک کرنا چاہنا کیڑے دا آ رہا ہے اور کیڑے دا نہیں آ رہا خدا کی عزت کی قسم پولیس والیاں نو صحافیہ نے آکھیا سی جدوں یہ پوری میگزینیں اتار رہا تھا تو تم کہاں تھے انہاں آکھیا سی نال سا انہاں آکھیا ماریا کیوں نہیں یہ قانون نہیں یہ پڑھیا انہاں آکھیا کہ کری یار گھوڑے دباندے سا گھوڑے چل دے ہی نہیں سن گھوڑے دباندے سا گھوڑے مہربانی مہربانی ہاتھ اٹھائیں شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا جس کی رگوں میں گندا خون ہو اسے لبیک ہضم نہیں ہوتا گھوڑے دباندے سا گھوڑے چل دے تاجدار ختم نبوت کوڑے دبانے سا کوڑے چلنے آئے ہائے خدا کی عزت کی قسم پولیس جس بندے نو سزائے موت ہو جائے نا اتھے ہی مر جاندہ ہے کھانا پینا چھوڑ دیندہ ہے جدوں سپریم کورٹ تو آخری اپیل رد ہوئی نا ممتاز قادری دی تے وکیل نو ممتاز نے ملایا کیا جا جج نو جا کے آکی تو ہر گیا محمد دا نوکر جت گیا 2.5 سال درود پڑھ دیاں تے ناتا پڑھ دیاں اڈیالہ جیل دے اندر گزارے نہیں میرا راول پنڈی دے اندر جڑا علاقہ ہے اڈیالہ جیل دے زیادہ قریب ہے میں نو قیدی ملے آؤ آدھا مولوی صاحب ایک بندے نو دوے بندے دا پتہ نہیں ہوندہ اتنی سکورٹی ہوندی ہے لیکن سانو ایک گل یاد ہے جس رات بھی صبح ممتاز قادری نو پھانسی دیتی جانی سی اسا جیل دے اندر درود و سلام دیاں آوازاں سنیاں اسا نعرہ رسالت دیاں آوازاں سنیاں اسا نبی پاک دے نعریاں دیاں آوازاں سنیاں اوے ماں اپنے 2.5 سال دے بچے نو لے کے آئی تے ممتاز قادری نے 2.5 سالہ بعد اپنا بچہ وے کے آؤ تے گھٹ کے تے انہوں سینے لایا متھا چمے آؤ اپنے بچے نو جھولی بٹھا کے اپنے باپ تے اپنی بیوی نو کہندا ہے خبردار جنہیں رونا ہے رو لوے کل جدوں میری میت میرے گھر آئے تو اڈے رون کی آواز گوانڈی بھی نہ سنن اپنی بیوی نو کیا میرے بچے نو حافظ بنائی قاری بنائی عالم بنائی میرا بچہ گلیاں چل رہا ہوئے لوگ ویک کے آنکھنا عاشق رسول کا بیٹا جا رہا او رات آئی جس رات دی صبح غازی ممتاز قادری نو پھانسی دیتی جانی سی تے پولیس والیاں نے جپا مارے آؤ تے لے کے جا رہے نے پھانسی گھاٹ وال تے رستیاں تے پولیس والیاں نو ممتاز قادری نے ڈک کے آ کے آؤ اوے مہربانی کرنی ہے میں سنیا ہے جس بندے نو پھانسی دیتی جانی ہے او دے چہرے تے کالا کپڑا پایا جاندا ہے اج میرے چہرے تے کالا کپڑا نہ پایو انہاں کیا کیوں نہ پائیے ممتاز قادری نے آکھیا مینوں کالے کپڑے دی لوڑتا نہیں کیونکہ میں سنیا اجی اس نے آنا جیندے موڑے کملی کالی اے لوکا مینوں اے آن ڈرایا اے رات قبر دی کالی اے میں سنیا اجی اس نے آنا جیندے موڑے کملی کالی
دوسری وصیت پولیس والوں ممتاز قادری نے ایک کیتی سی تسا میرے سر تو پگڑی نہیں لانی اے میں پگ بن کے نہیں رکھی مدینے دے تاجدار دی سنت سمجھ کے سجائیے کہ تسا پھندا میرے گلے چ نہیں پاڑا پہلے میں نعرہ ماراں گا تسا جواب دینا پھر پھندا جانے تے سرکار دا نوکر جانے اے ہوئے خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی جنا جنازہ پڑھیا ممتاز قادری وہ یہ بات جانتے ہیں اپنے بھی آئے پرائے بھی آئے دوست بھی آئے دشمن بھی آئے بڑے بڑے پیر مولوی جنہاں نے ڈیریاں 6-6 مہینے ٹائم خالی نہیں لبنا انہوں نے میں ممتاز قادری نے نازی تکے کھانے آئے بڑے بڑے علماء جنہاں کل 5-5 مہینے پہلے ڈیٹا لیاں جانیاں میں ممتاز قادری دے جنازے چنہاں نو رول دیاں ویکھیا اوے بڑے بڑے امیر زادے جنہاں ٹیشو پیپر دین واسطے بھی اپنے ملازم نال رکھے ہوئے میں انہاں نو ممتاز قادری دے جنازے دھکے کھانے ویکھیا اور میں ایمبولینس دے قریب آیا دھکے کھاندا کھاندا قریب آیا اور مینوں ایویں لگا ممتاز قادری ایمبولینس دی کھڑکی کھول کے پہ آکھدا ہے کہ کوثر دا پانی اے کوثر دا پانی تیرے نام تو وار دیواں اے جند انج وی تے جانی جند انج وی تے تو 2000 روپیہ انہاں نو زکاة دا بھیجے آؤ انہاں تینوں گل محمد سیالوی جیسا عظیم استاذ العلماء عطا فرمایا اور تو انہاں نو بڑی عید تے چمڑا بھیجیا انہاں تینوں امام دیتا انہاں تینوں مسجد دا خطیب دیتا اور تو انہاں نو 2000 روپیہ بھیجیا انہاں تینوں مولانا شاہ احمد نورانی جیسا اور عبدالصمد خان نیازی جیسا مجاہد دیتا اور تو انہاں نو زکاة بھیجی انہاں تینوں پیر سید جماعت علی شاہ جیسا صاحب نظر عطا فرمایا اور تو انہاں نو چمڑا بھیجیا انہاں تینوں فیض آباد دی سرزمین تے گولیاں دی پچھاڑ دے اندر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارن والا ویل چیئر والا بابا خادم رضوی عطا فرمایا اسی کون ہونے ہیں تینوں کچھ دین والے اسی تے زکاة لین والے لیکن ایک گل یاد رکھ اسا تینوں او دیتا ہے جڑا تینوں کسے نہیں دیتا تیرے بچے بیٹھے ہیں بیٹی بھی بیٹھی ہے بیٹا بھی بیٹھا ہے انہاں دے نکاح پڑھان وستی بندہ آیا تے مدرسے چوں آیا ہو تیری مسجد دا مسلح خالی ہویا ہو امام مدرسے چوں آیا ہو تیری مسجد دا ممبر خالی ہویا ہو خطیب مدرسے چوں آیا ہو اور تیری محفل دا ٹائم آیا ہو تینوں بندہ مدرسے آنے دیتا ہو خدا دی قسم ہے مسجد تو لے کے مدارس تک اور مدارس تو لے کے محافل تک اج دینی مدارس اسلام دی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم سانو مدرسے دے طلباء نال پیار عطا فرمائے اوے اللہ دا نام جے میرے بھروالا دے بھائیو بچہ بولن تے آئے انہوں اے نہیں آہنا پڑھ لی فنار بے بکری سی کہتے ڈی ڈاگ اے معصوم اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا نہیں فرمائے بچہ بولن تے آئے انہوں کہنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فاطمائن علی قاف قرآن تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا ہوں میں محمد دے نوکر دے گھر آیا ہوں علامہ محمد اقبال یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا اس سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں میں اپیل کرتا ہوں 2-4 دن رہ گئے روزیاں چوں تے تمام بھائی توجہ رکھ لو تمام بھائی تیاری کر لو قرآن دا رمضان نال گہرا رشتہ اور قرآن دا رمضان نال گہرا رشتہ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان مطالعہ پہ کرنے سامنے ٹیبل تے کتابہ ہوتے قرآن پہ ہویا ہے ایک دوست اندر آیا تے انہیں انگلیاں دندہ تھلے رکھ لیاں حیران تے حقا بکا ہو کے کہندہ اقبال ایڈا پٹڑیوں لتھا ہوئے ہیں اقبال آکھیا کیا ہو گیا اس آکھیا قرآن پاک رکھیا کتابہ پر اقبال آنا کتھے رکھا
انہیں آکھیا لاج دے تے خشبو اور غلاف دے اندر انہوں ڈانپ اور اچھی جگہ تے رکھ جتھے کسے دا ہاتھ نہ جائے۔ اقبال نے اپنے دوست دا جملہ سنیا تے قریب بلا کے کہندا ہے او میرے نادان یارا نیڑے آؤ، تو اج تک کوئی ایسا بندہ ویکھیا ہے جڑا کھونڈیاں دے سارے اٹھتا بیندا ہوئے تے بہن تو پہلے اپنی کھونڈیاں دور رکھ دے وے؟ وہ آدھا نہیں نہیں وہ تے نیڑے رکھدا ہے کیونکہ انہاں دے سہارے اٹھتا بیندا ہے۔ اقبال اپنے یار دا کندھا دبا کے کہندا ہے او میرے نادان دوستا، اگر اقبال بغیر قرآن، اگر ایک معذور بندہ بغیر بیساکھیوں کے نہیں چل سکتا تو اقبال بغیر قرآن کے بھی نہیں چل سکتا۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، لیکچر دین دی ضرورت نہیں۔ کئی لوگاں دی عادت ہے صبح صبح دے ٹائم آ کے لیکچر جاڑ دین، بیوی بچیاں نو کہندے نے تو اسی برکت کوئی نہیں گھر وچ، نماز کوئی نہیں پڑھتے ہو، برکت کوئی نہیں گھر وچ، قرآن کوئی نہیں پڑھتے ہو۔ میں کہ لیکچر دین دی لوڑ نہیں میرے ویرا، تو آپوں وضو کر، نماز پڑھ، تیرا 5 سال دا بچہ بھی تیرے نال 5-10 دن بعد کھلو رہ سی۔ آپوں قرآن پڑھ، تیری بڑی بچی بھی چھوٹی بچی بھی اوڑنی لے کے وہ بھی قاعدہ اپنا کدھر ڈھونڈ کے لیا سی، وہ بھی تیرے نیڑے آ کے بیٹھ جا سی۔ لیکچر دینے دی ضرورت نہیں، اپنی زندگی کو مثال بنائیں، نمونہ بنائیں۔ رمضان کے مہینہ بالکل قریب ہے، ایک بات کرنی ہے، صرف ایک بات، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ اے چھٹاکی نہیں چڑی ہونی ہے، چھٹاکی نہیں چڑی پر والے آلے ہو، یہ بھی پانی پینی ہے نا ادھر، پھر این تک پھر این تک ایک باری میں گڈی تے بہ کے پیا جاواں تو میرے نال ایک دوست مینوں آدا مولوی صاحب وہ تو پانی پیاں پینیاں چڑیاں کیڑیاں سونیاں پیاں لگنیاں۔ میں کہ یار سونیاں تے پیاں لگنیاں لیکن یہ کیا پیاں کرنیاں؟ آنا اے پرندیاں دی عادت ہے۔ میں کہ عادت نہیں، عبادت پیاں کرنیاں۔ 2.5 کلو دا مرغا ہوندا ہے بابا جی، 2.5 کلو دا، پورا دن گندیاں نالیاں چوں پانی پیندا ہے اور گندیاں 13 چو جا کے دانے چکدا ہے۔ اج تک کسے مرغے نہیں آکیا سردیاں آ گئیاں میں اذان کوئی نہیں پڑھنی، گرمیاں آ گئیاں میں کوئی نہیں پڑھنی۔ اوے میرے تیرے نالو چھٹاکی تے 2.5 کلو دے ککڑ تے چڑیاں چنگیاں جڑیاں گندیاں نالیاں دے پانی پی کے بھی اپنے رب نو نہیں بھولنیاں۔ تے میں تے تو رمضان دے مہینے دے اندر بھی قرآن نہ پڑھیے، روزے نہ رکھیے۔ ساڑھے تو بڑا بد نصیب بندہ کیڑا ہے؟ مینوں ایک بندہ راول پنڈی مری روڈ تے ملے آؤ، کبوتراں دا شوقین، جنہ بندیاں کبوتر رکھے ہوئے ہوندے او کبوتراں دے اتنے شوقین ہوندے کہ گرمیاں اپنے گھر اے سی کوئی نہیں لیکن کبوتراں نو گرمی نہیں لگن دیندے، سردیاں چنا دے اپنے گھر ہیٹر کوئی نہیں لیکن کبوتراں نو سردی نہیں لگن دیندے۔ اوے کبوتر دا شوقین اثر دے ٹائم آندا ہے تے کبوتر دا ڈربا کھول کے کبوتر نو مار بلاندا ہے تے انہوں 10-15 باجرے دے دانے پاندا ہے تے کبوتر 4 دانے چکدا ہے تے او تھلیوں تاڑی مار کے کہندا ہے اڑنا۔ کبوتر اے نہیں کہندا ظالما پورا دن مینوں ڈکی رکھے آئی، ہن جڑے 10-15 باجرے دے دانے پائے نہیں اے تے مینوں پورے کرن دے، مینوں تاڑی مار کے پیا اڑانا ہے۔ اوے نہیں کبوتر پرا نو پھڑ پھڑاندا ہوا دے اندر چلا جاندا ہے۔ مینوں ایک کبوتر دا شوقین بندہ ملیا، مینوں آدا مولوی صاحب کبوتر اتنی بلندی تے چلے جاندے انہاں نوں دوربین نال ویکھنا پیندا ہے۔ میں کہیا اتنا اونچا جا کے واپس کیویں آندے پتہ نہیں، میں تیرے ضمیر دے بوئے تے کھڑکا سکاں یا نہ کھڑکا سکاں مینوں کوئی نہیں پتہ، لیکن تو نویں بولیا تے گل بڑی آ۔ رمضان دے مہینے دا اے جملہ میرا قبول کریں، استقبال رمضان دا۔ او کہندا مولوی صاحب کبوتر جتنا بھی اونچا چلا جائے اودیاں نظراں مالک دے گھر ول ہوندیاں نے، اودی نگاہ مالک دے گھر ول ہونی ہے تے او کبوتر دا شوقین تھلیوں کھلو کے کہندا آ جا نا، او دے ناخناں وچ ایڈی ایڈی میل جمی ہوئی، او 3 دن نہاندا بھی نہیں تے وضو نہیں کردا، انہوں نماز دا پتہ نہیں تے کبوتر نو کہندا آ جا نا تے کبوتر اپنے پرا نو لپیٹ کے اودی جھولی جا کے گر جاندا ہے۔ ایتھے میرے کول فکر آلا پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر کس موڑ تے ملی ہے، اللہ کریم تینوں تے مینوں سمجھن دی توفیق دے وے۔ میں کہنا وا نسلی کبوتر مالک دی گل نہیں بھولدا تے اصلی امتی حسین دے نانے دی گل نہیں بھولدا۔ اے ڈھیر مٹی دے اچیر نے ادھے تھلے وسے دے کیڑے نے، اے کچھ
تیرے نے کچھ میرے نے محل ماڑیاں اجڑے ویڑے نے ایک گھڑی چل دی رک جانی جدو چاوی عمر دی مک جانی یہ ادھا گھنٹہ لگنا پورا ادھا گھنٹہ لگنا اس چٹ تے بولنے تو سی ہے کوئی نہیں پہ جنے لا دے او بولو تے کو گل ہو سی نہ ہون تساں ہن بالکل ہی ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بہ رہے ہو او الفیاں پٹو اٹھا دیاں تے سبحان اللہ بولو اونچی آواز نال یار کمال کیا بات اچھا ایڈی لمبی سبحان اللہ کو دی تسی بھی چاک نہیں ہائے نہیں کریے تسی انہاں تھوڑا نیڑے لگو تو آئیے لازم نیٹ پہ شاید بھائیوں نے واقعہ ایک سنا ہے میں نے بیان کیا تھا یہ چکوال سے چوہ سیدن شاہ روڈ پہ ایک گاؤں آتا ہے میں 2-3 بار وہاں خطاب کر کے آیا ہوں بھلا کریالہ اتھے ایک سڑک پر بورڈ لگے ہے اور لکھے ہے عاشق رسول غازی مرید حسین شہید اس کا واقعہ ہے سائیاں فرمائش کی دیئے لیکن مجمع نہ رنگ ٹنگ کوئی نہیں میں نو ٹورن تھے اے بالکل ٹھڈے ٹھار ہوئے وین ایمیں پہ لگنا ہے جنہیں مری برف باری ہوئی ہونی ہے اے ٹھنڈ تے میں کشمیر بھی کدے نہیں تکی جڑی تو سائتے بڑھا لئیے ہن کوئی تھوڑا جے ہاتھ اٹھاؤ ہلو جلو میں کوئی 2-4 گلہ کراؤ مکاؤ بھی نہ یارا سبحان اللہ دہلی میں ایک ڈاکٹر نے سرکار کی بے ادبی کی اور حضور کی بارگاہ میں کچھ سوکیانہ جملے بولے اے او زمانہ سی نیٹ نہیں سی موبائل نہیں سی گل چل دی چلاندی جیلم آئی چکوال پہلے تحصیل تھا جیلم کی اے بعد میں ضلع بنے ہیں اتھو چکوال آئی ماؤ پہ جا تے جا کے نہ دکان تو گڑ لیا تے دکان تو گڑ کدا تھیلے چ پایا ادھر تے ٹرنا پیا تے اگے چوکی 2 بندے گلاں پہ کرنے کھل کہتے آنے اوئے مریدا اراویں نہ 2 منٹ کوئی نویں گل سنیاں اس آکھیا کو نہیں سنی اس آکھیا دہلی دے اندر ایک سکھ ڈاکٹر نے سرکار دی بے ادبی کیتی ہے ہوئے 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 اے گل سنن نہیں دیر سی اتھے ہی تھیلا پرا سٹیا گڑ ادھر تے تھیلا ادھر دوڑنا ماؤ کو لایا تے ماؤ کی آکے آنا اماں جلدی دس میرا نام کیا ہے مینوں نہیں پتا میں پورا واقعہ بیان کر سکاں گا یا میں ادھے چلا جاواں گا ہن تساں میرے کولوں بیان کروانا ہے میں تے آخری شعر پڑھ کے تقریر مکا دیتی سی بار بار مینوں ایک واری چٹا وے میں نظر انداز کردا 5 واری سائیں آ کے اے پڑھ کے جائیں گا تاں تلے لین دے آگے ہن مینوں ڈرے ڈاڈے بندے نے میں سی فیک تو میاں والی بھی تے جانا ہے نا او ماں نوں کہندا ہے اماں دسنا میرا نام کیوے ماں کہندی ہے بڑیدا تو اتنا بڑا ہویا تینوں تیرے نام تو نہیں بتاؤ تیرا نام ہے مرید حسین میں جس حسین دا مرید اودے نانے دی بے ادبی ہو گئی میں نو اجازت دے میں گستاخ دا سر قلم کر کے آواں اگو ماں بھی مرید حسین دی سی آدھی پتر میرا ہو کے اجازت پہ لینا ہے سر قلم کر کے آویں اور ماں نو مبارک دے میں اور ماں دا کلیجہ ٹھر جایا آدھے اماں تو مائنا تیری اجازت ضروری ہے ماں اپنے تابدار بچے دے مونڈے دے تھاپڑا لا کے آ دیئے یا میرے بچے خالی نہ آئی سر لے کے آئی اوہ ماں دی اجازت لئی یا میں چشتیہ قمر الاسلام دے اندر سیال شریف دے نوکرو میرا شریف دربار دے نوکرو اور گل محمد سیالوی صاحب دامت برکاتو ملالیاں نال پیار کرنے والے ہو ماں دی اجازت لئی تے زدہ چل پہ اپنے
بیوی وال تے ماں پچھو ہوکا لا کے آدھی کتھے پیا جانا ہے اگے تیری بیوی بیٹھی ہے تیرے پیروں دی زنجیر بن جائے گی 2-4 دن ہوئے شادی نو حالے مہندی دا رنگ نہیں بدلے آؤ ماں نو کہنا ہے اماں گھبراؤ نہیں اگر میں حسین دا مرید ہوں جدے نال میری شادی ہوئی ہے وہ فاطمہ دی مرید ہے پہلی تے گل ہے مینوں ڈک دی نہیں اگر انہیں مینوں ڈک لیا تے ماں تیرے دودھ دی قسم ہے میں بیوی چھوڑ سکتا ماں مدینے دا تاجدار نہ چھوڑ سکتا اندر گیا ادھر بیوی نو ہاتھ بن کے کہندا ہے میرے جوڑے ہتھاں نو ویکھی مینوں ڈکی نہیں میں بڑے بڑے مشن تے جا رہا ہوں تے نیڑے آ گیا تے بیوی جھک کے اپنے خاوند دے پیراں وچ گر گئی تے پیر انہیں نپ لے تے مرید کندھے تو ہاتھ رکھ کے کہندا ہے کیوں پیر نپے نہیں میں جے تینوں آکھیا مینوں ڈکی نہیں اٹھ کے تے کھڑی ہو جاؤ بیوی کہندی ہے میں تینوں ڈکن واسطے تیرے پیر نہیں نپے میں تیری منت پئی مردی ہوں کہ کلیاں نہ جائیں مینوں بھی نال لے کے جائیں ایک بار تو کری ایک بار میں کراں گی تو حسین نو راضی کری میں فاطمہ نو راضی کراں ماں نو کہندا ہے اماں نہ تیری لوڑ ہے نہ بیوی دی لوڑ ہے تسی دوئے مصلے تے بیٹھ جاؤ دعاواں کرو میں جانا تے سکھ جانے اے او زمانہ ہے لوگ گھوڑیاں تے گدیاں تے اٹھاں تے سفر کر دینے گڑیاں کوئی نہیں نیٹ کوئی نہیں موبائل کوئی نہیں کتھے چکوال تے کتھے ہندوستان دا دارالحکومت دہلی اور ٹردہ ہندوستان جا پہنچیا تے دہلی دے بڑے چوک دے اندر جا کے کسے کو سکھ ڈاکٹر دے گھر دا پتہ پیا پوچھے کسے آکیا ہین جائیں گا پھر اگے گلیے پھر کھبے موڑ کٹیں گا پھر ایک چوک ہے چوک تو سجے پاسے سکھ ڈاکٹر دا گھر ہے اس رنگ دا گیٹ ہے غصے نال نتنے پھوک داؤ بغل تلے خنجر دبا کے اوے دروازے چو اندر داخل ہویا اُدھی بیوی ویڑت بے کے پوچھا بھی مار دیئے تے ڈاکٹر کمریاں در کمرے کمریاں در کمرے آخری کمرے دے اندر بے کے اکھا بند کر کے پیا جھول رہے اوے بھروالے آلے او مرضی جے مینو اگے کر کے ہون نہ بولو تے مینو دس کے جائے ہو ایس ٹل تے بولنے آؤ توڑا میں نمبر لے لوانگا جدہ واٹس اپ پہ انہوں میں بغیر بیلنس تو بلاوانگا تے جا کے ٹھٹا مار کے ڈاکٹر نو کہندا اٹھ کے بہ جاؤ اے نہ پیا سمجھے ستے نو مار گیا ہے جس نبی دی بید بھی کی تھی انہیں نوکر اپنا چکوال جو بھیج چھوڑے اٹھ کے بے اے ویک میری تلوار اور خنجر تے تیرا نام لکھے آیا ہے اے نا کی ستے رو مار کے ٹر گیا ہے میرے بھائیو اے گل جوں ہی انہیں کی تھی دوے دنوں دی بیوی دا بیان اخبار دن نر آیا ہو کہ جوں ہی انہیں حملہ کیتا تے میرا خامن تلوار وال دوڑے آؤ لیکن میں حیران ہوئی تلوار بھی میرے خامن دے حد دے اندر ہے اور لاش بھی میرے خامن دی پئی تڑپ دی ہے تے سینے تے چڑھ کے بہ گیا تے کلیجہ چیر کے بار کٹ کے کہندا ہے اس سے نال بید بھی کی تھی آؤ اور زبان کٹ کے ہتھیلی تے رکھ کے انگلی دے اشارے نال کہندا ہے میں چپ کروا چھوڑی نبس پیا ویکھے ٹھنڈا ہویا ہے یا نہیں ہویا تے ادھی کڑی دوپٹہ لے کے چھت تے چڑھ گئی تے آدھی ہے ہویا مسلے ڈاکٹر نو مار چھوڑے آجے کڑیاں آئیاں مڑد آئے پولیس نو اطلاع ہوئی تھانے دار پولیس دی پوری کھیپ لے کے تے غازی مرید حسین نو گرفتار کرن واسطے اندر جوئیں داخل ہویا مرید حسین انہاں نو جلد کے تے بار دوڑ لائی اگے اگے عاشق رسول تے پچھے پچھے پولیس اوے عاشقاں دا دوڑ لانا وی عبادت عاشقاں دا نسنا وی عبادت اگے پانی دا تالاب آیا مرید حسین نے رسالت دا نعرہ مار کے پانی دے تالاب وچ کڑ چھال ماری تے تھانے دار کنارے کھلو کے کہنا مارنے بندے تے چھپنا پانی باہر نکل بندہ مارے ہی اور گرفتاری دے ممتاز غازی مرید آہدہ ہے خبردار ہون آکھے میں چھپنا لاؤں گا تے میں اپنی بیوی تے ماؤ کی نہ چھوڑ گا ہوں میں چھپن والا ہوں اور
اپنے رشتہ داراں نوں نہ چھوڑ کے آواں انہیں آکھیا پھر کے لوڑنا ہے پانی جو باہر نکلنا گرفتاری دے میں ہتھ کڑیاں لے کے آیا تے تھانے دار نو مرید کہندا اے او تھانے دارا اپنے لفظ واپس کر لے میں چھپن والا نہیں ہوں میری رگاں دے اندر حلالی خونا میں نبی دا نوکراں نے آکھیا پھر کے لوڑنا ہے پانی مرید کہندا میں ایک مردود نو مارے او دے خون دے چند گندے قطرے میرے کپڑیاں دے جسم تے لگ گئے تھوڑی دیر بعد میں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ جانا ہے میں چاہتا پلیت نہ جاواں نہا کے جاواں باہر آیا آدھا لا ہتھ کڑی تے پا بیڑیاں پائیاں ہتھ کڑیاں لگیاں انہاں جیبے چیک کیتے آیا کتھوں ہے پتہ لگائے جیلم دا رہن والا ہے چند دن دہلی دے حوالات دے اندر ڈک چھوڑیا تے پھر ایک ٹرین دے ذریعے انہوں جہلم جیل دے اندر پہنچایا تے جنگل دی اگ دی طرح پورے علاقے دے اندر گل پھیل گئی تے وکیل آ گئے انہاں آکھیا کلیجہ ٹھارے آئی مار آئے جڑے مار آئے آس یہ دو ترے واری اگے بچے اسی بڑیاں بندے آئے سے کوشش کیتی تھی اسا کیا مکا آیا جڑے بالکل چیک کر کے آیا آئے چیک کر کے آیا میرے بھائیو وکیلہ نے آکھیا ہن مارنا سیا مارے آئی جدوں پولیس تینوں عدالت لے جائے تے تو جج نو آکھنا میں جوش وچ مارے آؤ ہوش وچ نہیں مارے آؤ اسی جانیے تے تیری رہائی جانے اوے انگوٹھے چھاپ بندہ سی اے تک لے انگوٹھے لان والا پڑھیا لکھیا نہیں سی جو ہی وکیلہ نے گل کیتی تے غصے نال اٹھ کے تے کھلو گیا آدھا اگر مینوں بچان وستی وکالتاں کرنا چاہندے ہو چلے جاؤ اور میں کوئی نہیں جے گل آکھنی میں ساری زندگی جوش وچ گزاری ہے جس ٹائم میں اودی مونڈی پہ لاندا سا او تے ٹائم ہوش والا سی میں کوئی نہیں جے آکھنا مینوں پولیس تھوڑا جہا تے سبق سکھ لو ایڈی لمبی بابا جی سبحان اللہ پیا دین تسی شارٹ جئی نہ کوتے بابا جی انہاں ذرا تھوڑا جہا سبق دے کے جاوے ہو ہاں میرے بھائیو پولیس والیاں نو کہندا ہے اوے وکیلاں نو کہندا ہے جا سکتے ہو میں کوئی نہیں جے آکھنا مینوں جدوں بھی پولیس عدالت لے گئی میں اے جج نو آکھاں گا جان کے ماریا ہے پہچان کے ماریا ہے تے تک کے ماریا ہے تے چنگا کیتا ماریا ہے چنگا کیتا ماریا ماں کے آکھے او مریدہ 2 منٹ گل سن تیرا مشن پورا ہو گیا جیڑا تو کام کرنا سی کر چھوڑیا ہن جویں وکیل پہ آکھنے اوویں گل کر تے بیان بدل لے کچھ نہیں ہونا تیرا بیان بدلنے ماں نوں آکھنا اماں معافی دیں دودھ نہ واسطے ہی کو نہیں بدلنا بیوی آئی میری 80% تقریر مک گئی ہے 20% اندر میرا ساتھ دینا ہے بیوی ہاتھ اٹھا کے کہندی ہے مہندی دا رنگ بھی نہیں بدلیا حالے 2-4 دن ہوئے نے شادی نو میری تیری محبت بقایا ہے بیان بدلنا کچھ نہیں ہوندا بیوی نو آدا ہے معاف کری مینوں معاف کری میں تینوں کم خواب تے ریشم دے بستر نہ دے سکیا میں کوئی نہیں بدلنا ماں نو انکار بیوی نو انکار سارے وکیلاں نو انکار وکیل سر جوڑ کے بہ گیا انہاں کہ بڑا اڑیل تے ضدی جنا ہے انہیں بیان نہ بدلیا تے پھانسی چڑھ جائے گا اور عاشقاں نو پھانسی نہیں چڑھنا چاہیے انہاں نو زندہ رہنا چاہیے ایک وکیل بڑا سیاںا آدا میں دساں کیویں بدلے گا انہاں کہیا دس کیویں بدلے گا انہاں کہیا بڑا ضدی تے اڑیل جنا ہے ماں تے بیوی دی نہیں سمجھنی ساڈی نہیں سمجھنی اے جنہ پیراں دا مرید تساں بھی قسم چاہیے اسی بھی نہیں بولنا تے مینوں بھی امتیاز میروی جدوں آکھیا نا ایتھے ہی بریک لا تے اے نالوں راہ پیا جاندا ہی تے میں آکھیا اللہ دا نام منیو کدھر پیچھے پولیس را کے نپ لوے کی کیتا تساں میرے والیا اے کی کیتا ہے او بند کرو نہ کرو ان میرے نال تے نہ کرو موٹر وے والیا نال بند کر دیو تراب تو آنا پوے آ جایا کرو انجرے تو آنا پوے آ جاویا کرو اسی نبی پاک دے بھی وفادار اسی پاکستان دے بھی وفادار
ہم پرامن لوگ ہیں میں تے ڈر ڈر کے گڈی موڑی ہے تے اتھوں ہی میں قسمہ چاہ کے آیا جتھے پیا جانا بلا کے آواں گا ایویں نہیں آواں گا ہن ویکھ دیاں تساں قسم پکی چاہیے یا میں قسم چاہیے ہن پتہ چل جائے گا پروالے والے نال وکیل کہندے نے اے جس پیر دا مرید اپنے پیراں دا ڈاڈا دیوانہ ہے اگر پیرا اشارہ کیتا تے منٹ تو پہلے بیان بدلے گا وکیل کہندے سانو ان چاہیے چاہے اکاں نال لبنی دے پیر کتھے رہنے انہاں آکھیا اے چاچڑا والیاں دا مرید چلو 8-10 وکیل ماں بھی بیوی بھی رشتہ دار بھی اتنے پہنچ گئے 82 سال ایک روایت کے مطابق یا 85 سال حضرت صاحب کی عمر تھی آپ حالت استغراق میں تھے کمرے وچ ہی رہنے سن تے وکیلاں اندر رکا بھیجیا جناب اسی ملن آئے ہاں تے پیر صاحب آکھیا اندر ہی بلا لو وکیل آئے گوڑے پن کے بیٹھے ادھر تے گوڑے پن کے آخنے پیر صاحب نام ہی مرید استے تواڈا بھی مرید ہے آہا ڈکیا پیا نے جیلم جیل دے اندر سکھ ڈاکٹر نو مار کے آیا جے تے بیان ننے پیا بردہ بڑا اڑیل تے زدی جڑا جے تے ماں زور لایا نا بیوی لایا نا اسا لایا نا نہیں پیا مندہ اسا بڑی امید لے کے آیا تسی بیان بدلواؤ گے پیر صاحب نے آن والے آنو سجے مونڈے تو کھبے مونڈے تک اور سر دیاں والا تو پیر دیاں ناخنا تک پیار نالوے کے آؤ تے مانا خیز نظروں سے دیکھ کے فرمایا اے کی سمجھ دے ہو میرے آن نال گل بن گا سی انہاں کیا اہنج بن سی اہنج اچھو تو صحیح آپ نے فرمایا اچھا اے تک کو میں میرے گوڑے کم نہیں کرنے میں نہ ٹر سکنا انہاں کیا نہیں کرنے تے پالکی جے تھئی لکڑی نہیں پالکی جے بالیا پیرا کی تے اتھوں ٹرین چ بٹھایا چھک چھک ٹرین کر دی چھک چھک کر دی ہن تے سی پیک آ گیا ٹرین دی چھک چھک تو سب تو زیادہ سنیے اور کنے سنیے سب تو زیادہ تسا سنیے چھک چھک کر دیاں ٹرین جیلم دے دروازے تے آ گئی جیلم دروازے تے آ گئی ٹرین اور پیران دی پالکی جیلم اسٹیشن تے آئی تے کچھ مرید سجے کچھ کھبے کلمے دیاں گونیاں تے کلمے دیاں وظیفیاں تے ذکر پاک دے اندر اوے پیران دی پالکی جیلم جیل تے بوئے تے آئی تے کسے قیدی نے مرید نو آکھیا مبارکہ ہومنی پیر پیان آئی تے مرید کہندا میں بلایا نہیں اے میرے پیرا دی مہربانی ہے کیونکہ میں نیواں او میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لاؤ اے صدقے ونیا انہیں اونچیاں دائیں جنہ نیویں دال نبھائی ایک بابا بلے شاہ دا جملہ میرے سینے دے جنگلے دے پیچھے آ کے بہ گیا ہے میں نو ڈر رہے اگر میں نہ پڑھیا تے کدھرے ٹھوکر مار کے باہر نہ نکل آوے اگر تسی اچھی سبحان اللہ بولو تے میں مقامہ نہیں شیر وڈا ہے توڑی سبحان اللہ دی آواز چھوٹی ہے ذرا ایک واری گج کے سینے دا زور لا کے بولو میں جلدی مقام آؤ بولو بھی بابا بلے شاہ کہنے نے کہ نام ہے پوتی اے رب رب کی تی تے نا تسبا کھڑکا یا اے بلے نو ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا بلے نو ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا یا وکیل
جیلم دا ادھا شہر نالے کہ اج جیلم دا بوہا کھلن لگا جیل دا تے غازی مرید حسین رہا ہو جائے گا اوے پیر صاحب دی پلکی چل رہی ہے ہن آخری میری گلاں جے ضائع نہ کرے ہو پیر صاحب دی پلکی چلدیاں غازی مرید حسین دی بیرک والا آ رہی ہے تے مرید حسین بیرک دے اندر کھلو کے اپنے پیراں دی جھلک ویکھن دا منتظر ہے او پیر صاحب سامنے آئے مرید نال نے کلمے دی نال پوری جیلم دیاں دیواراں پیاں ہلدیاں نے تے پیراں نے مرید نو ویکھیا مرید نے پیراں نو ویکھیا تے پیراں نے اپنی انگلی باہر کڈی 3 انگلیاں ایتھے ٹھپیاں اتے انگوٹھے دا تالا لایا تے شہادت دی انگلی باہر کڈ کے کہندے اپنے کردار دی چادر تے داغ نہ لائی بیان نہ بدلی وکیلہ کیا اللہ لے ہوئے بلدی تے تیل پایا او خدا لے ہو بندے ہو تمہانو کڑے کمر بتایا آپ نے رو کے فرمایا بلدی تے تیل نہیں پایا مجبور ہو کے آکھے اے میرے جوڑے ہتھاں دی لجے بولو تے دعا دیندا جاواں گا جڑا بولے اللہ نو مردے ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے اللہ تانوں بارش عطا فرمائے باران رحمت دا نزول فرمائے انہاں تواڈے پتھراں تے زمیناں نو میرا رب سیراب فرمائے میں کتنیاں دعاواں پیا دینا ہن آخری میریاں گلاں جے وکیلاں نے آکھیا پیر جی کیڑی مجبوری سی آپ نے فرمایا جدوں میں خانقاہ چاچڑا چو چلیا میرا اے ارادہ سی بیان بدلواواں گا جدوں میں جیلم جیل دے بوئے تے آیا اے ارادہ سی بدلواواں گا حتیٰ کہ اندر آن تک اے ارادہ سی بدلواواں گا انہاں کیا تے اللہ لے ہن کے کیتا جے آپ نے فرمایا مجبور ہو کے جملہ بولے انہاں کیا کیڑی مجبوری ہے پیر صاحب آپ نے فرمایا جو ہی میری نظر مرید تے پئی تے بیرک دے سچے پاسے مینوں مصطفیٰ نظر آئے کھبے پاسے مینوں مرتضیٰ نظر آئے تے مرید مینوں اشارہ کر کے کہندا آئے تے بدلوان ہو لیکن ہن نہ کوئی گل کرے ہو سائیں آپے آ گئے جے کیونکہ اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے اس تے ہاتھ نہ اٹھن نال اللہ بندہ تھوڑا جہا اہن کر دیا پھر بھی نہ اٹھن تے میں تے ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب اودے واسطے اٹھا کے ایثار ثواب کر کے جاواں گے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں او میرے پگڑی والے بزرگاں تم ہی ہاتھ اٹھا دعا دے کے جائیں پڑھی نوی نہیں تے پھر بھی ہاتھ اٹھا کے اور ساؤنڈ والے تم ہی ہاتھ اٹھا ویکھی جائے گی عاشق رسول میں نے کیا لگنا ہے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے کیونکہ کعبے والموم آیا او کعبے والموم آیا ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو آیا کیونکہ تو شاہ خوبا واہ 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 ماما دے دودھ پہ بول دے آپ تعلق پہ بول رہا ہے جنہوں ماں گانے گا کے لوری دیتی ہوئے کنجرہ میں پروگرام میں بول رہا ہے تے گھوڑیاں دیاں دورت بول رہا ہے جنہوں ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے خدا کے لیے بولتا ہے مصطفیٰ کے لیے بولتا ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب
جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو چکوال دا ایک شاعر گزرے ہے نعت خان، اور نعت خان نہیں سی میرے نبی دا نوکر سی۔ میں اودے نال کئی جگہ تے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کیتی ہے۔ اے میں چند جملے اودے کولوں مستعار لے کے پیا سنانا کہ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے۔ ماشاءاللہ شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء والفضلاء قرۃ عیون العلماء والمشائخ وارث ارث حضور خواجہ شمس العارفین سیالوی نور اللہ مرقدہ خطیب اہل سنت یادگار اسلاف بقیت السلف حجت الخلف خطیب پاکستان استاذ الفضلاء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا پیر گل محمد سیالوی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی اپنے نورانی وجدانی اور اپنے بارونق چہرے کے ساتھ محفل کی زینت بنے۔ ان کا جانا ہی میرا، ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ بس یہ تشریف لے آئے ہیں تو بس یہی کافی ہے۔ اللہ کریم اور آپ کی زندگی کو چار چاند لگائے، اور ان کی برکات میں اور ان کے فیوزات میں توفیقات میں اللہ سونا برکت عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، بہت آپ کا شکریہ۔ وسدے رو تے اسدے رو۔ بس صرف 2 منٹ کے لیے میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا، چونکہ آج قرآن مجید کی تقریب ہے اور آج حفاظ کی دستار بندی کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ ایک عظیم قاری قرآن آج تشریف لائے ہیں۔ ان کی عمر کم و بیش 70 سال ہے، اور انہوں نے کافی ساری جگہوں پہ قرآن پڑھا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے ابتدا بھی قرآن سے ہوئی ہے تو انتہا بھی قرآن پہ ہو جائے۔ 2-4 آیات یہ آپ کو سنائیں گے، آپ ان کی آواز سنیں، ان کا تلفظ دیکھیں۔ جو حضرات قرآ ہیں، حفاظ علماء ہیں، وہ سمجھیں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ میں صرف حضرت صاحب کو